بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اور چوتھے سیمیسٹر کے عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ پچھلی گفتگو میں ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ یہ ہفتہ اور اتوار جو 16 اور 17 مئی کو آ رہا ہے، اس میں آپ کے مڈ ٹرم امتحانات ہوں گے، لیکن باوجود وہ ایک ہفتہ ان میں تاخیر ہو گئی، تقریباً ایک ہفتہ۔ اب وہ آپ کے امتحانات 21 اور 22 مئی کو ہوں گے۔ یہ اطلاعات اور معلومات آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں۔ تو پچھلی گفتگو تک میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ جتنا سلیبس ہم نے پڑھ لیا ہے مڈ ٹرم امتحان کے لیے یہ کافی ہے، چونکہ اس کورس میں ہم 2 لوگ شامل ہیں اور ڈاکٹر فرتاج سید صاحب نے بھی کافی چیزیں پڑھا دی ہیں، تو سلیبس جو ہے وہ زیادہ طویل ہوتا جا رہا ہے، سوالات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو جتنے سوالات زیادہ ہوں گے پھر آپ کے لیے مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو ہم نے تحریک اور اس کے بنیادی مباحث پر بات کی تھی، اور اس کے بعد رومانویت پر، تو رومانیت کے بعد اس وقت تک میرے ذہن میں اگلی کوئی اصطلاح یا تحریک نہیں تھی جو ہم مڈ ٹرم میں پڑھیں گے، لیکن یہ اچھا ہوا ہے کہ ایک ہفتے کا وقت ملا اور ہم مزید ایک اصطلاح کو یا ایک تحریک کو مختصر جاننے کی کوشش کریں گے۔ وہ اصطلاح یا تحریک وجودیت کی ہے، ایکسٹینشنلزم۔ اب وجودیت ایک پوری تحریک ہے، ایک پورا نظریہ ہے، ایک پورا فلسفہ ہے، اور یہ اصطلاح بہت وسیع مفہوم رکھتی ہے۔ تو ہم صرف اس کا لفظی مطلب اور تھوڑے سے اس کے لوازمات جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر یہ حصہ بھی آپ کے مڈ ٹرم کے امتحان میں شامل ہو جائے گا۔ تو اس میں اور بھی چیزیں میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ یہ مڈ ٹرم میں ہم پڑھیں گے، لیکن چونکہ یہ آن لائن کلاسز اور ان میں وقت کی بھی کچھ دقت ہوتی ہے، بہت زیادہ طویل اس کو نہیں کیا جا سکتا، تو چند چیزیں جو ہیں وہ رہ رہی تھیں، لیکن آج کی کلاس میں ہم ان کا ایک حصہ وہ دیکھ لیں گے۔ تو وجودیت کی جو تحریک ہے یا وجودیت کی جو اصطلاح ہے، اسے ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو وجودیت ایک فلسفیانہ نظریہ ہے جس نے 20ویں صدی میں ادب پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ زندگی میں سب سے بنیادی اور اہم عنصر خود فرد کا حقیقی وجود ہے۔ فرد کو نظریوں اور مجرد تصورات کی بیساکھیوں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں، یہ تصور نیا نہیں تھا، اس سے پہلے بھی مختلف مفکرین اور فلسفیوں نے یہ تصور دیا تھا۔ اب اس میں ہے کیا چیز کہ وجودیت کیا ہے؟ اس کا ایک مرکزی تصور یہ ہے کہ آدمی وہی کچھ بنتا ہے جو وہ بننا چاہے،
خدا یا معاشرے یا حیاتیات کی طرف سے بطور جبر اس پر کوئی تقدیر، کوئی نظریہ مسلط نہیں ہوتا۔ یہ جو اس نے اپنے اوپر چیزیں مسلط کی ہوئی ہیں، یہ خود اس کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، خود اس کی اپنی مسلط کی ہوئی چیزیں ہیں۔ اچھا، اب ایک اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ 19ویں صدی کشمکش، تجسس اور اضطراب کی صدی تھی۔ اس میں انسان معاشرے، زندگی اور عقل کی الجھنوں کے سلجھانے میں مصروف تھا۔ یہ جو وجودیت کی تحریک ہے یا وجودیت کا نظریہ ہے، اس میں کچھ لوگوں کے نام جاننے کی ضرورت ہے، ان کے ناموں سے تو کم از کم تعارف کی ضرورت ہے، جس میں ایک نام کیرکیگور کا ہے۔ حالانکہ انگریزی میں اس کے سپیلنگ کچھ اس طرح ہیں، جو اردو میں نام ہم بول رہے ہیں وہ تھوڑا مختلف بنتا ہے۔ انگریزی میں KIERKEGEARD، تو اردو میں اسے عموماً کیرکیگور بولا جاتا ہے۔ تو یہ وجودیت کے حوالے سے پہلا مفکر تسلیم کیا جاتا ہے، یا اسے پہلا مفکر سمجھا جاتا ہے جس نے وجود کو جوہر پر فوقیت دی اور یہ دعویٰ اور اعلان کیا کہ انسان اس کے سوا کچھ نہیں جو وہ خود بننا چاہتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، چونکہ یہ بات لٹریچر سے تعلق نہیں رکھتی، اور عموماً لٹریچر پڑھتے ہوئے اسلامی حوالے جو ہیں ان کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے، لیکن یہاں یہ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر یہ مفکر جو کیرکیگور ہیں، انہوں نے تو 19ویں صدی میں یہ اپنا فلسفہ پیش کیا کہ انسان اس کے سوا کچھ نہیں کہ جو وہ خود بننا چاہتا ہے، تو قرآن میں یہ کتنی صدیاں پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس نے بھی وہاں سے یہ چیزیں لی ہوں اور پھر اپنے نظریے کے طور پہ یا اپنے فلسفے کے طور پہ پیش کیا ہو۔ تو کیرکیگور جو ہیں وہ وجود کو کائنات کے نظام میں افضل ترین مقام دینے کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ تحریک شروع کی۔ ان کے نظریات میں یونانی حکماء کے جو قول تھے یا ان کی جو باتیں تھیں کہ میں ہوں کی بازگشت موجود ہے، تاہم اس نے وجودیت کو فلسفیانہ اساس عطا کی۔ اب وجودی فلسفہ جو ہے یا وجودیت جو ہے، اس کے دو بڑے گروہ ہیں۔ پہلا وہی موصوف جس کا ہم نام لے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک جبریل مارسل ہیں اور رچرڈ کرونر ہیں۔ یہ وہ فلسفی ہیں جن کا رجحان مذہب کی طرف زیادہ تھا۔ اب ایک دوسرا گروہ جو ہے وہ جین پال سارترے کا اور مارٹن ہیڈیگر کا۔ اب یہ دو مفکر ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نظام فلسفہ سے خالق کائنات کی موجودگی کو بے ضرورت قرار دے دیا اور صرف فرد کے وجود کو اہمیت دی۔ سارترے جو ہے، اس نے اب اس میں ایک فرانسیسی روح پھونکنے کی کوشش کی
اور اس سے وہ کام لیا جس سے زندگی، ادب اور فن کے شعبے متاثر ہوئے۔ عموماً وجودیت یا وجودی فلسفے سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ انسان بے چارگی، خود غرضی، نا امیدی اور مایوسی کی طرف جاتا ہے، یا اسے یہ سبق دیا جاتا ہے خدا کی ہستی سے انکار کر کے انسان ایک بڑے روحانی سہارے سے محروم ہی نہیں ہوا بلکہ تنہائی اور بے بسی کا شکار ہو گیا ہے۔ اب یہ بات کس حد تک درست ہے آپ جانتے ہیں۔ اب یورپ کے مادہ پرست انسان کو 20ویں صدی کی 2 بڑی عالمگیر جنگوں نے بری طرح جھنجھوڑ دیا تھا، اور عالمی جمہوریت کا خواب ایک عالمگیر آمریت کی صورت اختیار کر گیا۔ سارترے نے اپنی آنکھوں سے ظلم کا یہ نظارہ دیکھا تھا، چنانچہ اس کو یقین تھا کہ صداقت ان لوگوں کے پاس ہے جو جنگ میں فتح یاب نہیں ہو سکے، وہ سچ جانتے ہیں۔ اس نے ظلم کے خلاف مزاحمتی پمفلٹ، اشتہارات لکھے اور وجودیت کا فکری زاویہ پیش کیا۔ سارترے نے وجودی فلسفے کو تحریک کی صورت دینے کے لیے ادب تخلیق کیا اور ادبی نظریات کو نئی توضیحات سے متاثر کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ ان کی نظر سے ادب زندگی کا آئینہ نہیں بلکہ ان کی مدد سے اپنے ہی وجود کی تلاش کرتا ہے۔ اب وجودیت جو ہے، وجودیت کی اصطلاح یا اس تحریک نے یورپ کی مشینی زندگی میں گم ہوتے ہوئے انسان کو برآمد کرنے کی کوشش کی، اس سے نکالا انسان کو وہ جو اتنی رشڈ لائف تھی۔ تاہم انسان کا اعلیٰ منصب ماحول کی بے معنویت سے ہم آہنگ نہ ہو سکا، جس کا نتیجہ قنوطیت اور مایوسی تھا، اور فرد زندگی کو سرور جاوداں بنانے کی بجائے زندگی کو ختم کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ جب مایوسی ہوتی ہے، قنوطیت، انسان منفی ہی سوچتا ہے، تو پھر زندگی کی معنویت ختم ہو جاتی ہے، زندگی کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ مغرب میں وجودیت کا اثر و عمل زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا انہی وجوہات کی وجہ سے، اور کچھ عرصے کے بعد اس کے خلاف رد عمل شروع ہو گیا۔ لوگ جو ہیں اس میں جو اس کی کمیاں کوتاہیاں تھیں ان کی نشاندہی کرنے لگے، اور اس کی اہمیت جو تھی وہ کم پڑنے لگی۔ اب جو سارترے ہے یا سارتر ہے، وہ کہتا تھا کہ انسان ایک طرح کے خالی پن یا کیچڑ میں پھنسا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ اسے اختیار حاصل ہے کہ اس کیچڑ میں پڑا رہے یا پھر کوشش سے اس کیچڑ سے باہر آئے۔ ایسی نیم بیدار جو حالت ہے جس میں خود کے ہونے کا کوئی احساس نہیں، یہ زندگی سے انسان خود نکلے تو نکل سکتا ہے۔ اب ایک بات اور کہ وجودیت کا احاطہ کرنے والی ادبی نگارشات میں عمل پر زور ہے، خاص طور پر وہ عمل جو آدمی کلی طور پر اپنی مرضی سے کرے۔ یہ مرضی ہی آدمی کی وجودی حیثیت متعین کرتی ہے۔ وجودیت پسند زندگی کی حرکت کے قائل ہیں، زندگی کے تغیر کے قائل ہیں، زندگی کی موومنٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ تجرید پر ٹھوس پن کو ترجیح دیتے ہیں۔
اور کہتے ہیں کہ وجود اہم ہے، وجود کے بارے میں طرح طرح کے تصورات رکھنے کی کوئی اہمیت نہیں، اور وجودیت کا ادب کے ساتھ جو براہ راست تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وجودیت زندگی کے بارے میں ایک نقطہ نظر کا نام ہے، اسی لیے اس کے ساتھ کوئی خاص اسلوب یا ادبی حیت منسلک نہیں کہ ہم اسے ادب کے ساتھ جوڑ سکیں۔ اصل میں یہ ایک وہی جو بات میں نے شروع میں بھی عرض کی تھی کہ یہ ایک فلسفیانہ دبستان ہے یا اصطلاح ہے یا ایک فلسفیانہ نظریہ ہے جو بعض جگہ بہت ہی مؤثر اور بعض جگہ بالکل اس کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا، اور یہ ادبی جو تخلیقات ہیں ان پر وجودی رنگ چڑھانے میں، کہ جو ادبی تخلیقات جو ہیں وجودیت سے متاثر نہیں ہیں، لیکن ان پر یہ رنگ چڑھانے کے لیے بھی اس اصطلاح کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس اصطلاح کا مختصر تعارف تھا کہ وجودیت کیا ہے۔ اس کا لفظی مطلب یہی ہے کہ وجود کا احساس ہونا، اپنے آپ کا ہونا یا میں ہوں کا احساس ہونا۔ تو باقی جو اس میں چند اہم باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ تو یہ اصطلاح جو ہے یہ بھی مڈ ٹرم امتحان کے لیے آپ ضروری سمجھیں اور اس کو بھی شامل کر لیں۔ باقی یہ ہے کہ میں نے پچھلی گفتگو میں تمام سوالات بتا دیے تھے کہ یہ اس طرح سے ہو سکتے ہیں، ایک آپ اس کو بھی شامل کر لیں۔ تو باقی انشاءاللہ جو 21-22 کو آپ کے مڈ ٹرم امتحانات ہیں اس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو آسانی رہے، کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو پھر بھی اگر اس سے پہلے آپ کو کوئی دقت پیش آتی ہے تو آپ وسیم ارشد صاحب سے یا مجھ سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی الجھن جو ہے اسے سلجھایا جا سکے۔ تو انشاءاللہ اب جمعرات اور جمعہ ان دنوں میں آپ کے مڈ ٹرم کے امتحانات آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تب ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔